إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا ما كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك لم يضرك إلا ما كتبه الله لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسانیت کی بھیڑ میں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا اور پھر مسلم معاشرے میں جینے کے لیے تو کروڑوں لوگ جی رہے ہیں، 170 سے 200 کروڑ جی رہے ہیں، اللہ اعلم۔ بلکہ اس مہینے کے اندر لوگوں کی ریالٹی سامنے آ گئی کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا مسلمان ہے، بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو خالص قرآن اور حدیث، کتاب و سنت سننے سمجھنے اور حتی المقدور عمل کرنے والا بنایا، یعنی قرآن و حدیث والا بنایا۔ اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کمائے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا سید الاولین والآخرین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر جو حقیقی معنوں میں ہمارے امام ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اس لیے کہ ہم نے صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ ہم نے عمر فاروق کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ ہم نے عثمان ذی النورین کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔
ہم نے علی مرتضیٰ کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ عشرہ مبشرہ کو ہم اصحاب رسول مانتے ہیں لیکن امام نہیں۔ بدر کے مجاہدوں کو ہم اصحاب رسول مانتے، امام نہیں۔ احد کے غازیوں کو ہم اصحاب رسول مانتے، امام نہیں۔ ہمارے امام ایک ہی ہے، اور وہ ہے 1,24,000 انبیاء کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، آج ہم مہاری محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اگر چاہا تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد، ایک خاص جھنڈا ہوگا لواء الحمد، انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنایا۔ ہمارا ولی اللہ ہے اور ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، چونکہ عنوان جمعے سے آیا ہوا ہے اور اسی عنوان کو تتبع کرنا ہے، عنوان ہے دینی تربیت اور بچوں کی دینی تربیت اور تعطیلات، ہالیڈیز میں بچوں کی کیسی دینی تربیت کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے قرآن مجید جیسی بہترین کتاب ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر چیلنج ربانی ہے، اللہ کا چیلنج ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ کبھی بدبخت ہو نہیں سکتا، وہ گمراہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن مجید کے اندر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میرے ہدایت نامے یعنی قرآن مجید کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، گمراہ نہیں ہو سکتا، اور نہ بدبختی اسے چھو سکتی۔ پھر کیا بات ہے بابا، آج مسلمان گمراہی کا شکار بھی ہے، بدبختی کا شکار بھی ہے۔ ہاں، ارے اچھے اچھوں کے ایمان کا پتہ چلا ابھی اس مہینے کے اندر، کون صحابہ سے محبت کرتا ہے اور کون صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، کس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اور کتنی خنس بھری ہوئی ہے۔ خیر اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر کچھ بولیں۔ دینی تربیت، تربیت کا آغاز قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز سے کہا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورہ، سورۃ التحریم، آیت نمبر 6، اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یا تو خود انسان ہے یا بڑے بڑے پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر ایسے سنگ دل فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ذرہ برابر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کریں گے جس کا حکم انہیں ملا ہے۔ سیدھا سادہ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا ہے، مسٹر دنیا بن کے نہیں، مسٹر جنہ۔ میں اور آپ مسٹر جنہ، میرے اور آپ کے باپ مسٹر جنہ، بھائی مسٹر جنہ، میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی بیوی، میرے اور آپ کے بچے مس جنہ۔ دنیا مجھے اور آپ کو کچھ بھی کہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس سے بڑا کوئی عطائے ربانی نہیں ہے، گاڈ گفٹ نہیں ہے، اگرچہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس سے بڑا گاڈ گفٹ، اس سے بڑا عطائے ربانی اللہ کا، اس سے بڑا انعام نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 185،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اسی موت کے بہانے تمہارے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، بچ گیا نہیں، میرے اور آپ کے اوقات نہیں کہ بچ جائیں. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، پس تحقیق کے کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے دنیا کی زندگی، کیا ہے دنیا کی زندگی، متاع الغرور، دھوکے کا ساز و سامان ہے نا. خود اس ہمارے شہر میں 2 بڑی بڑی یونیورسٹی کے مالک تھے، آج ہے ہاں، بڑے بڑے منسٹر تھے، آج ہیں، بڑے بڑے ایم ایل اے تھے، آج ہیں، ان کے بڑے بڑے تعلیمی درجات ہیں، آج ہیں نہیں ہے کچھ بھی. کل ہم اور آپ نہیں رہیں گے. بابا کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے، کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اسی پوزیشن میں، اسی انداز میں ہمارے پاس آؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اسی پوزیشن میں، اسی انداز میں، اکیلے اکیلے، اکیلے اکیلے، مما نہیں، ڈیڈی نہیں، فرینڈ نہیں، فلاں نہیں، کچھ نہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تھے. سوٹ بوٹ نہیں تھا، ٹائی وائی نہیں تھا، کوئی لباس زیبتن نہیں تھے، مادر ذات ننگے پیدا ہوئے تھے، ہے نا. ہم میں سے کوئی مائی کا لال بتا دے کہ میں جانتا ہوں اپنی ہسٹری کو کہ بے میرا استقبال فلاں نے کیا، مجھے غسل فلاں نے دیا، سب سے پہلے کپڑے فلاں، کوئی کہہ سکتا نہیں بابا. ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف نہیں. یہی حال میرا اور آپ کا ہوگا. دنیا سے رخصتی کے وقت میرا اور آپ کو قیمتی لباس کون کاٹ کے نکال دے گا؟ کون میرے اور آپ کے گلاس کو، واچ کو، موبائل کو، ساری چیزوں کو لے کر کے سائیڈ کر دے گا؟ وہ کون ہوگا جو مجھے سب سے بیڈ پہ لٹا کر کے غسل دے گا؟ وہ کون ہوگا میرے کپڑے اتار کر کے مجھے اور آپ کو جو ہے نا کفن پہنائے گا؟ وہ کون ہوگا جس کے کاندھوں پر میں اور آپ سوار ہو کر جائیں گے؟ نہ زندگی کی ابتدا سے واقف، نہ زندگی کی انتہا سے واقف. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ متاع الغرور، غرور دھوکے کا ساز و سامان ہے. اور آج ہم آس لگائے بیٹھے، امیدیں لگائے بیٹھے. کیا ہوگا؟ کروڑوں کی سمپتی بنا دیں، میری اور آپ کی اولاد 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا. اس سے زیادہ دیا ہے قمر صاحب کو کسی نے؟ دیا؟ منسٹر تھے نا. اس سے زیادہ اقبال سرائیکی صاحب کو دیا یا کسی اور شخصیت کو دیا؟ بڑے بڑے حکمرانوں کو دیا؟ نہیں بابا، کچھ نہیں دیں گے. 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان نہیں. اور رب کیا دے گا؟ رب کیا دے گا مجھے اور آپ کو؟ جس گز زمین کے اندر مجھے اور آپ کو گاڑا جاتا ہے، جس قبر کے حوالے مجھے اور آپ کو کیا جاتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کہتے وہ عزتی، میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے کے درمیان ایٹ اے ٹائم، وقت واحد میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہونے دیتا. اذا خافنی فی الدنیا، دنیا میں میرا بندہ مجھ سے ڈرتا تھا، امنتہ یوم القیامہ، جو ہی اس کی روح پرواز کر جائے گی میں اس کو امن دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں نیڈر تھا، بے باک تھا، منمانی زندگی گزارتا تھا. ٹھیک ہے، میاں بیوی تھے، بچے تھے، اے سی کے روم تھے، ہاں، تمہارے بڑے بڑے بزنس کے سینٹر تھے، تمہارے آگے پیچھے ہواری مواری گھوما کرتے تھے، تم کو سیٹھ جی کا سلام مارا کرتے تھے، تم تو بہت ہائی فائی تھے نا. اب آ جاؤ، اخفتہ یوم القیامہ، جو ہی مر جائیں گے نا، اس کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا، اسی وقت سے اس کا ڈرانا شروع ہو جائے گا. اخفتہ یوم القیامہ، جو مر گیا ختم، رب کی طرف سے اس کو آزمائش شروع ہوگی.
اللہ اکبر. اللہ امن دے گے. کیسے دے گے؟ میری اور آپ کی اولاد تو سب کچھ چھین لی, کچھ نہیں دے دی, لیکن 4 انعام رب دے دے گا. پہلا انعام دے گا البس لہ الجنہ, فرشتوں اس کے کفن کا کپڑا اتار دو, اس کو جنت کا لباس پہنا دو. دوسرا انعام ہوگا وفرشوا لہ الجنہ. یہ بڑا صاف ستھرا تھا نا, بہت نائس رہتا تھا, تو یہ مٹی میں سوئے گا جنت کا لباس پہن کر کے؟ نہیں بابا. وفرشوا لہ الجنہ, فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا لباس, جنت کا فرش بچھا دو. 2 انعام ہو گئے. تیسرا حکم ہوگا, اب سارے گاؤں والے تو آ کر کے اوپر مٹی ڈال ڈال کر کے سب تیاگ کر دے, کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کہے گا افتح لہ بابا الی الجنہ, فرشتوں اس کے قبر کی جانب جنت کی کھڑکیاں کھول دو, جنت کی کھڑکیاں کھول دو. یجد ریحھا وطیبھا, یہ میرا بندہ خبر میں بیٹھ کر جنت کے پیارے پیارے نظارے کرتا رہے, اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر کو مہکاتی رہے. چوتھا حکم ہوگا, جس خبر میں مجھے اور آپ کو 2x2 کے اس میں کیا گیا تھا, دفن کیا گیا تھا, ہے نا, اللہ کہے گا افسح لہ قبرہ مد بصرہ, اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دو, جہاں تک نگاہ دوڑتی ہے نا. ایک اوپر جگہ پر جا کر ٹھہر کر دیکھیں گے, کیا کم سے کم پورے مومن پیرو کے علاقے کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ ایک 4-5 کلومیٹر کی جگہ کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ اس قبر میں اتنا دے گا. کس کو؟ جو توحید والا ہوگا, جو نمازی ہوگا, جو دیندار ہوگا, جو اللہ کے نعمتوں کا قدردان ہوگا, جو اللہ کے احکامات کا پاسدار ہوگا, اس بندے کو. اسی لیے اللہ نے جو کہا نا قوا انفسکم واہلکم نارا, تم اپنے آپ کو, اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لو. حضرت فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود نے کہا علموہم وادبوہم, تم ان کو علم سکھلاؤ. کس بات کا علم سکھلاؤ؟ بیولوجی, جیولوجی, فلاں نہیں, رب کی معرفت سکھاؤ. رب کون ہے بتاؤ, توحید سکھاؤ. میں نے پڑھا نا صحیح بخاری کی وہ حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. وہی علی الحمار, اور آپ گدھے پہ سوار تھے. میں پیارے نبی کے پیچھے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بچے سے کہہ رہے ہیں یا غلام, اے بچے, اے بچے, انی اعلمک بکلمات, اے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, ان کلمات کو یاد کر لو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اے بچے ان کلمات کو ذہن میں رکھ لو, تم اپنے مستقبل کے اندر اس کے بہترین فوائد پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَعَلَمْ ان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پیش آئے نا, اللہ سے مدد مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی سوال کی نوبت آئے اللہ سے سوال کرنا, جب بھی مدد کی ضرورت پیش آئے اللہ سے مدد مانگنا. پھر اللہ کے نبی نے کہا یا غلام, یاد رکھ لینا بچے, او بچے یاد رکھ لینا. وَعَلَمْ, پوری جان لو, پوری امت جمع ہو جائے, پوری امت. الا ان ينفعک, تمہیں فائدہ دینے کے لیے, لم ينفعک, کچھ فائدہ نہیں ملے گا, الا ما كتبہ اللہ لک, اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا اتنا ملے گا. وعلم, جان لو, ان الامہ, پوری امت جمع ہو جائے, الا ان یضرک, تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نقصان پہنچائیں گے, الا ما كتبہ اللہ لک, مگر اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا. کیا تربیت دے رہے ہیں؟ پوری امت جمع ہو جائے فائدہ دینے کے لیے نہیں, تمہیں فائدہ نہیں ملے گا, اللہ اگر تمہارے مقدر میں لکھا. اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو جب وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑے, کیا پیغام دیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب, میں نے اپنی بعض بیوی کو, بعض بچے کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب جب یہ نماز قائم کرے,
جب یہ نماز قائم کرے، کیا دودھ پیتے بچے پر نماز ہے؟ نہیں نا، نماز اس پہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے، بچہ ہے لیکن یہی فیوچر میں بڑا ہوگا، ہے نا، بڑا جب ہو جائے گا، شعور آ جائے گا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب یہ میری بیوی اور بیٹے کو تو نماز کی توفیق دے دینا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری عبادت کرے. فاجعل افئدۃ من الناس، جب یہ تیری عبادت کرے، جب یہ تجھ کو پہچانے، تیرے احکامات کی پابندی کریں، لوگوں کے دلوں کو پھیر دینا اور یہاں کے واسیوں کو اس عبادت کی بدولت تو پھلوں سے مالا مال کر دینا. یہی کانسیپٹ. فکر رزق کی نہیں. اب بولتے ہیں نا، ارے بیٹا نہیں پڑھو گے کیسے، ڈاکٹر نہیں بنو گے کیسے، انجینئر نہیں بنو گے کیسے، تمہارا فیوچر. ارے بابا فیوچر کے مالک ہم نہیں ہیں، فیوچر کا مالک اللہ ہے. یہ بتاؤ، اللہ سے وفاداری سکھاؤ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے ہیں. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیے، رب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا. کیا ابراہیم علیہ السلام کے اسلام میں کوئی کسی کو شک ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اسحاق کے اسلام میں کسی کو شک ہے؟ پھر بھی دعا کرے اللہ ہم کو مسلمان، ہماری ذریت کو مسلمان. قرآن مجید پہلا پارہ 16واں رکوع، آخری رکوع کی تیسری آیت اٹھا کے دیکھیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، بیٹے اسحاق، پوتے یعقوب، تینوں کو جمع کر کے کہا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے. موت نہ آئے اس حال میں کہ میرے پیارے بچوں تم مسلمان رہو. بابا 11 مہینے 12 مہینے بہت، ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار پڑھ لیے، اوکے ڈیڈی پڑھ لیے، میتھ سائنس جیولوجی بایولوجی سب پڑھ لیے، نیٹ کی ساری تیاریاں ہو گئی، جو پاس ہونا تھا پاس ہو گئے. کمال اس میں نہیں ہے، کم سے کم اس ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر میرے اور آپ کی اولاد میرے اور آپ کے پاس رہتی. تربیت کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ساتھ نمازوں کو لے کے آنا، اور اب جو سمر کورس وغیرہ شروع ہو ان میں شریک کروانا، تاکہ بچوں کے دینی تربیت. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق پوتے یعقوب، کیا بیٹو میرے پیارے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے. تم عام مسلمان نہیں ہو، تم عام لوگ نہیں ہو، تم خاص دین کے ماننے والے ہو. ہم اور آپ بھی یہی بتائیں، بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ساتھ ساتھ توحید دے دیا ہے، اسلام خالص دیا ہے. ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں. یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. قرآن میں کتنا پیارا انداز ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں خبر بھی ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم کو خبر بھی ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس ہے. ایک طرف موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف اولاد یعقوب ہے. 11 کے 11 بچے ہیں. حضرت یوسف ہیں، بنیامین ہے، پورے 11 کے 11 بیٹے ہیں. دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اب چند منٹوں کے اندر میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ تو بتاؤ تم کس دین پر قائم ہو؟ کس دین پر ہو بیٹا؟ میری حیات میں تو ٹھیک ہے دیندار تھے، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا بیٹا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ 11 کے 11 بچے بیک زبان ہو کر کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. ابا جان کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ابا جان نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. ابا جان آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. ابا جان ہم مسلمان ہیں. ابا جان نحن لہ مسلمون. کبھی پوچھا
بیٹے کا نیٹ میں مارکس کم آ گیا، پی یو میں مارکس کم آ گیا، ایس ایل سی میں مارکس کم آ گیا، ایکشن لے لیا. کبھی پوچھا اس بیٹے کو بابا اگر سمجھو نیٹ میں نہیں آیا، پی یو میں فیل ہو گیا، کچھ ہو گیا، یا ولو بالفرض علم اس کو نصیب نہیں ہو گیا، کیا بھوکا مرے گا؟ نہیں ہے نا. دنیا میں کوئی نہ کوئی چانس ہے، سپلیمنٹری کے چانس ہیں، ری ایگزام ہو سکتا ہے، ٹیوشن کلاسز ہو سکتی ہے. کیا مرنے کے بعد بھی کوئی چانس ملے گا؟ ملے گا. اگر میرا اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بلڈر بن جائے، ڈیولپر بن جائے، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں، دین کی پابندی نہیں، توحید کی سمجھ نہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آپ اٹھا کے دیکھیے، ہے نا کیا ہوگا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون. ہمارے رب، ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا. فرجعنا نعمل صالح، ایک چانس ہمیں دے دے. کیوں کریں گے بابا؟ اب بزنس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، گھر کے بارے میں نہیں سوچیں گے، پراپرٹی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کچھ اور نہیں سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ نعمل صالح، ہم نیک کام کے بارے میں سوچیں گے. کیوں؟ انا موقنون، ہم کو یقین ہو گیا. اللہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے، بیچارے معلوم نہیں تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا، بولیں گے. اللہ کہیں گے اس وقت وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر بشر کو ہدایت دے دیتے، یہ مسلم، یہ نان مسلم، یہ سنی، یہ وہابی، یہ فلاں اور فلاں کے نہ ہوتے. اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اس جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے، اور ہم بھر کر رہیں گے. بابا جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے. سوچو ہے کتنے فین لگے ہوئے ہیں، سینٹرل ماشاء اللہ 4 ایسیاں سینٹرل لگی ہوئی ہیں، کتنے فین لگے ہوئے ہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے ہم 1 گھنٹے کے لیے ہے نا، 1 گھنٹے کے لیے اتنا سسٹم ہے. قبر کی تاریکی کے لیے کیا سسٹم ہے؟ وہ جہنم جس کا ذکر آپ نے سنتا ہے، کبھی سنا کیسی رہے گی جہنم؟ آؤ میں بتاتا ہوں. اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا پارہ نمبر 24 کے اندر، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، اوپر جو چھت ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے. اوپر جو چھت ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا. 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا. 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. کتنے پیار سے کبھی باپ نے بھی نہیں بتایا ہوگا جتنے پیار سے اللہ نے کہا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا. اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، میرے بندوں زیادہ گرمی ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، تمہاری مزاج بگڑ جاتی ہے، لائٹ گل ہو جائے تمہاری نیند ختم ہو جاتی ہے، زیادہ گرمی ہو جائے تم اپنے گھر میں تک سکون نہیں پاتے. میں تمہاری مزاج سے واقف ہوں. اللہ تعالیٰ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادًا، اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، میرے بندوں اپنے آپ کو ڈراؤ، بچاؤ. کیا ہے فکر بابا؟ بچا رہے ہیں واقعی میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو بچا رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں. سوچو حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے یوسف بےتاج بادشاہ بن گئے. اب یعقوب علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ کنعان کے بارڈر میں پہنچے ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام اپنے فوجی لشکر کے ساتھ آئے ہیں. 25-50 سال کے بعد باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا ہے. حضرت یعقوب پورے پریوار کے ساتھ کنعان کے بارڈر میں ہیں.
یوسف علیہ السلام فوجی لشکر کے ساتھ باپ کے استقبال کے لیے آئے گئے، ہے نا؟ فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، خوشخبری دینے والا جب یوسف کی قمیص لے کر آتا ہے، حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے، وہ یوسف اور بنیامین کے غم میں روتے روتے حضرت یعقوب اندھے ہو گئے تھے، ایک یوسف کی قمیص آتے ہی فرتد بصیرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، بینائی لوٹ آئی، جو اندھے تھے وہ بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ خوشخبری سنانے والے نے کہا یعقوب جی خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، آپ کا بیٹا فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے، وزیر خزانہ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ، وزیر خزانہ۔ اور اس وقت جب پورا ملک مصر اور اطراف اکناف کے علاقے بھوک مری کا شکار ہیں، ایسے وقت میں یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف وزیر خزانہ بنے گئے۔ میں اور آپ ہوتے تو مل صاحب ماشاءاللہ، ہاں نہیں، فائنینس منسٹر کے باپ ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں خوشخبری دینے والے، مجھے آدھی خوشخبری ہے میرا بیٹا زندہ ہے، اتنا تو خوش ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، آدھی خوشی ہے، اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ میرا بیٹا فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کس دین پر ہے، کس دین پر ہے؟ اگر دین ابراہیم پر ہے تو مجھے خوشی ہے، اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے تو خوشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کون بولتا ہے؟ حضرت یعقوب بول رہے ہیں۔ اچھا، اس کے 2-4 اور آیتوں کے بعد، کیونکہ تقریباً 210 ایپیسوڈ یعنی تقریباً 105 گھنٹوں کا ریکارڈ میرا تربیت اولاد پر ہے، مرسی ٹی وی پر ہے، اسی لیے میں اتنا دھڑلے سے بول رہا ہوں۔ تو حضرت 4-5 آیتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام پورے پریوار 110 یا 20 افراد ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، خاندان والے سب لوگ پہنچے۔ ادھر یوسف علیہ السلام فوجی لشکر کے ساتھ پہنچے، باپ آمنے سامنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرط محبت میں باپ کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے بیٹے اپنے ہی بارڈر پہ قدم رکھو، رکو ذرا، رکو ذرا، یہ بتاؤ تم کس دین پر ہو، کس دین پر ہو؟ اگر دین ابراہیم پر ہو بیٹے یوسف آگے بڑھو، میں بھی کچھ قدم آگے بڑھ کر تم سے گلے ملوں گا۔ اگر تم دین ابراہیم پر نہیں ہو میرے بیٹے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، جیسے میں کنعان سے آیا ہوں واپس لوٹ کر جانے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، سوچو میرے بھائی، سوچو، وزیر خزانہ کو باپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشی اگر دین ابراہیم پر ہے تو خوشی ہے، تو ہم کو اور آپ کو توحید پر ہے، خوش ہے، خوش نصیب ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو اس فتنوں کے دور میں دیندار بنا رہے ہیں، اور بالخصوص حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بلڈر بناؤ، لیکن پہلے اپنے بچوں کو توحید والا بناؤ، دیندار بناؤ، نمازی بناؤ۔ میرے بھائیوں، وقت اتنی تیزی سے، بس میں کیونکہ نہیں معلوم پھر کب مجھ کو موقع ملے گا، 4-5 منٹ کے اندر ہے نا، مسجد میں سی سی، مسجد انڈر سی سی ہے نا، ایئرپورٹ انڈر سی سی ہے نا، جگہ جگہ پر آپ میٹرو میں سفر کریں گے حیدرآباد وغیرہ کے اندر، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ ارے بابا یہ 5 سال 10 سال ہو گئے کہ کیمرے آ گئے، 5 سال 10 سال پہلے کیمرے کا تصور تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو میرے اس پیغام کو، یہ آخری پیغام ہے۔ اللہ نے بائی برتھ ماں کے گود سے ٹو ڈیتھ، قبر کے گود میں جانے تک، ماں کے گود سے قبر کے گود میں جانے تک اللہ نے میرے اور آپ کے جسم میں بھی کچھ سسٹم لگا دیے۔ ابھی میں آپ کو 5 منٹ کے اندر 14 کیمرے بتاؤں گا آپ کو، ابھی ٹھہرے ٹھہرے آپ کو بتاؤں گا 14 کیمرے ہے نا، اسے ایک کیمرے سے کتنا یہ ہے۔ اچھے لوگ کام جاتے ہیں، صاحب کیمرہ ہم کچھ بھی لیتے نہیں صاحب، بعد میں کیا ہے ہوٹل پہ آ کر ماڈول کی ہے نا، کتنا۔ ارے بابا میرے بھائیوں سوچو، قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36،
قرآن مجید پر نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 4 آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی ایمان کو برباد مت کرو. کیوں؟ ان السمع، بے شک کان. اب آ گئے نا وہ کیا ہے بلوٹوتھ کیا بولتے ہیں، کاروں میں رکھ کر ٹھوس رہے نا، ہاں کانوں میں رکھنا. اللہ کہہ رہے ہیں ان السمع، بے شک کان، دو کان، والبصر، اور آنکھ، اچھا دیکھ رہے ہیں برا دیکھ رہے ہیں. موبائل کی دنیا میں آ گیا نا 5G فلاں جی یہ جی وہ جی آ گیا نا. ہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے عبداللہ کیا کیے، عبد الرحمن کیا کیے، عمران کیا کیے. نہیں میرے اور آپ کے اوقات نہیں. اس وقت میرے اور آپ کی دونوں کان بولیں گے کتنے گانے سنے، کتنے قوالیاں سنی، کتنے قرآن سنے، کتنی اچھی باتیں سنی، کتنی بری باتیں سنی. یہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا 2 کان سے، 2 آنکھ سے، اور 1 دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ ان سے پوچھیں گے. میرے اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 2 کان، 2 آنکھ، 1 دل، ہے نا. آج انسان کتنا زبان سے جھوٹ، گالی گلوچ، عیل فیل، اچھا برا جو بھی ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 وَلَا تَقْفُ مَا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے نا، ادھر اس کی زبان کھل گئی، اچھا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے یا خلاف ورزی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ادھر زبان کھل گئی، ہمارا فرشتہ گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. 6 ہو گئے، ہے نا. قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 65 الیوم، آج کے دن، قیامت والے دن جہاں رب کی عدالت چلے گی، اچھے اچھوں کی بابا گیری کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اچھے اچھوں کے اوقات. اللہ کہیں گے این الجبارون، این القہارون، کہاں ہے دنیا کے جابر، کہاں ہے دنیا کے دھاکاری، کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے، کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی چودراہٹ چلتی تھی، بابا گیری چلتی تھی، بہت کچھ اتھل پتھل کرتے تھے. لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، سب خاموش، سب پہ سناٹا چھایا ہوا ہے. پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک مضبوط طاقت کے مالک اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے اندر الیوم، آج کے دن یعنی قیامت والے دن، نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبان کو لاک اپ کر دیں گے، زبان سیلڈ کر دیں گے، بند کر دیں گے. کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ بات کریں گے. جن ہاتھوں سے تم نے میسج ٹائپ کیا، جن ہاتھوں سے موبائل یوز کیا، جن ہاتھوں سے ٹی وی ریموٹ کے، جن ہاتھوں سے بیگ چلایا، کار چلایا، ہاتھوں سے اے ٹی ایم میں نے پیسے ڈرا کیے، خرچ کیے، جو بھی کیے، ہاتھوں سے جو ورک ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں عدالت ہماری ہوگی، ہاتھ تمہارے ہوں گے، اور تمہاری 60 سال 70 سال کی زندگی کے ایک ایک لمحہ ہم کو تمہارے ہاتھ بولیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہاتھ، 8 ہو گئے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے. گلبرگہ میں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی دیکھو سگری ایسے کر رہا ہے، حیدرآباد میں کون دیکھے گا، فلاں جگہ کون دیکھے گا. لیکن جس مقصد کے لیے گلبرگہ چھوڑ کر ہم چلے گئے تھے، یہ پیر گواہی دیں گے کہ مقصد اس کا یہ تھا. 2 پیر، 2 ہاتھ، 4، 2 آنکھ، 2 کان، 8، 1 زبان، 9. قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ انفطار ہے نا. اللہ کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 بزرگ فرشتے، ڈے اینڈ نائٹ، بزرگ فرشتے، اب بھی نائٹ میں بھی، آفس میں بھی، گھر میں بھی، سب میں 2 فرشتے، رائٹ اینڈ لیفٹ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ان کو خبر ہے، وہ جان رہے ہیں، تمہاری زندگی کا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں. 2 فرشتے کتنے ہو گئے؟ 11، 12. ہاں ماشاءاللہ، ہے نا. دیکھو اللہ جزائے خیر دے، بڑے غور سے سن رہے ہیں. 2 آنکھ،
دو کان ایک دل، 5 ایک زبان، 6 2 ہاتھ 2 پیر 10، اور کرامن کاتبین 12۔ اتنا ہی نہیں، ٹھیک ہے بابا زبان نہیں کھولا، گیا بھی نہیں، ہاتھ نہیں چلایا، کچھ نہیں چلا، کبھی کبھی اشارے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اشارے میں بھی بہت کبھی ہے نا، اشارے سے بھی انسان کے اچھائی اور برائی کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، لوگو اللہ تمہارے اشارے اور کنایے سے بھی واقف ہے، اشارے اور کنایے سے بھی۔ ہم بیٹھے دکان میں، بہت اچھا آدمی ہے نا، بہت ڈینجر ہے نا، اشارے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے۔ وہ تخفی الصدور، سینوں کے بھیج، اوپر محبت لیکن اندر میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اندر سے پک رہا ہے۔ اللہ کہتے ہو تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے راز سے بھی اللہ واقف ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے نا۔ اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے کہا اسی سورہ انفطار کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے۔ بابا من مانی کر کے، جھوٹ بول کر، نماز چھوڑ کے، ایسے ویسے کام کر کے، ایسے ویسے دولت جمع کر کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کیا چھوڑو مول صاحب ہمارا مقدر ویسا ہے، تمہارا مقدر ویسے نہیں تھا، تم نے اپنی نحوست اپنے کرتوت کی وجہ سے مول لیا ہے نا۔ میرے بھائیو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ جو میں احادیث وغیرہ تیار ہے اس کو تو میں اپنا پٹارا کھولا ہی نہیں ہے، وقت 5 منٹ زیادہ بھی ہو گئے، بس انشاءاللہ زندگی باقی رہی۔ لیکن اتنا یاد رکھیں نوجوانوں، معصوم بچوں، مما دیکھے نہ دیکھے، ڈیڈی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور خود میرے اور آپ کی آنکھ، میرے اور آپ کے کان، میرے اور آپ کے ہاتھ پیر، یہ سب کیمرے اس میں اللہ نے لگا دیا ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں کو مس گائیڈ دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو میرے اور آپ کے پاس کوئی وہاں چال بازی نہیں چلے گی، چلے گی نہیں چلے گی بابا، وہاں اللہ کے پاس نہیں چلے گی، اللہ کو میں اور آپ مس گائیڈ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں چلے گا یہ آرٹ آف لیونگ، لیکن اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی صحیح تربیت، جیسے یعقوب علیہ السلام نے فکر کی، ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی، ہمیں بھی ویسے اپنے بچوں کی دینی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بدلتے ہوئے حالات میں اللہ ہمارے ایمان میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، صحابہ سے ایسی محبت کرنے والا بنائے جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام دشمن طاقتیں، یہود ہو، ہنود ہو، مجوس ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک تعالی اسلام دشمن طاقتوں کی چال بازیوں کو اللہ ناکام بنا دے۔ کلمے کی بنیاد پر اللہ ہم جہاں بھی کلمہ گو مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہے، اللہ ان کے حالتوں پر رحم فرمائے، بالخصوص عالم عرب کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وہاں پر کئی ہمارے لوگ، ہمارے ملک سے کئی لوگ روزی روٹی کے لیے گئے، اللہ ان کی روزی روٹی کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کل بہت اچھا رزلٹ پی یو سی کا آ گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کا نیڈ بھی ویسے ہی اچھا سا جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے قوم کے بچے جو محنتیں کی ہیں اس کا بھرپور پھل ان کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بالخصوص ان عالمی حالات کی وجہ سے ہر جگہ کے لوگ پریشان ہیں، اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان جنگی حالات کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ان عالم کے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، امن پسندوں کو اللہ امن دے، شر پسندوں کو اللہ شر سے باز آنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہاڑی محلے کے ذمہ داران ماشاءاللہ ہر ہفتے نئے نئے علماء کو لا کر کے جو دینی
پروگرام وغیرہ کتنے امت کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات صادقہ کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ آپ بھائیوں کو بھی ماشاءاللہ جو شہر کے کونے کونے سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آپ کے ہمارے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے. کینسر، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلنگ، ہائی بی پی، لو بی پی، ہائی شوگر، لو شوگر، ڈینگو، ٹائفائڈ، ملیریا، H1N1 جیسے امراض سے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے، ہم سب کے آل اولاد کے اللہ حفظ فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پورا فرمائے. میرے اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ سارے محسنین جو کبھی اس مسجد کے تھے اور آج بیچارے خبر کے آغوش میں، ہم جانتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر تراویح پڑھا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ انہیں کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے. آج انہی کی محنتوں کا، ان کے اخلاص، ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم کو اور آپ کو ماشاءاللہ اے سی میں بیٹھ کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.